نمبر 164. صفحے کے شروع سے لائن نمبر 5، لائن کے آخر سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 162. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. انا اوحینا الیکا، اور ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا جیسا کہ ہم نے وحی کی، الی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعد اور نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبیوں کی طرف، انبیاء کی طرف، واوحینا الی ابراہیم اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد در اولاد کی طرف، وعیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان تمام پیغمبروں کی طرف ہم نے وحی بھیجی. وآتینا داود زبورا اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. ورسلا قد قصصناهم علیک
اور ان میں سے بعض رسولوں کے قصے ہم نے آپ پر بیان کر دیے من قبل اس سے پہلے، ورسلا لم نقصص علیک اور کچھ کے ہم نے آپ پر قصے بیان نہیں کیے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ گزشتہ آیات کے اندر آپ نے پڑھا کہ یہودی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور طرح طرح کے سوالات کرتے کہ اگر آپ یہ نشانی دکھاؤ تو پھر ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے، اگر آپ ایسا کرو تو پھر آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو ان میں سے انہوں نے ایک دلیل یہ بھی مانگی تھی کہ اگر واقعی اللہ رب العزت کے نبی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام تو جس وقت آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام تو پوری تورات لے کر آئے ایک ہی مرتبہ، آپ کبھی ایک آیت سناتے ہو کبھی دو آیتیں سناتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے، لہذا ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کیسے نبی ہیں، یہ کیسی وحی ہے، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے اتر رہی ہے، ہم تب ایمان لے کر آئیں گے، ہم اتنے لوگ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ہی مرتبہ نازل ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اس مطالبے کے بعد آگے بہت ساری آیات نازل فرمائی جس کے اندر اللہ رب العزت کی خرابیوں کو بیان فرمایا کہ آپ ان کی باتوں کو بالکل متاثر نہ ہوں، ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، انبیاء علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ان لوگوں کے وعدے تھے ان لوگوں نے اس کو توڑا، لہذا یہ لوگ ایمان لانے کے لیے آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ یہ لوگ صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جو گزشتہ آیات گزری، پورا رکوع گزرا، اس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ لہذا آپ ان کی باتوں سے ہرگز پریشان نہ ہو، اور امت کو خبردار کیا کہ جس طرح ان لوگوں نے انبیاء کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کے وعدوں کو توڑا تو ان پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ اس طرح اگر تم لوگ بھی ایسا کرو گے، انبیاء کے وعدوں کو تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرو گے، انبیاء جو دین لے کر آئے اس کو توڑو گے، اس کے وعدے کو توڑو گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو تم پر بھی اللہ رب العزت کی پکڑ آ سکتی ہے۔ تو یہاں پھر اللہ رب العزت نے پھر اسی بات کو دہرایا کہ یہ جو لوگ بار بار اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہوا، یہ 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں مکمل ہوا، تو اللہ رب نے فرمایا کہ اس سے پہلے یہ لوگ بہت سارے انبیاء کے نام جانتے ہیں، ان کے واقعات کو بھی جانتے ہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ جو مشرک تھے وہ بھی جانتے تھے، جو یہودی تھے وہ بھی جانتے تھے، اور پھر اس کے اندر اگرچہ ان کو پوری حقیقت معلوم نہیں تھی، غلط اور جھوٹ سب ملا کر وہ بیان کرتے تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ نوح علیہ السلام کی اللہ رب کے پیغمبر گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ رب العزت کے نبی گزرے ہیں، ان کی طرف وحی آتی رہی۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کو وحی نازل کی، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے بار بار سمجھایا، نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو تبلیغ فرمائی، اللہ رب علیہ السلام کو اتنی صحت عطا فرمائی تھی کہ 950 سال کے اندر ان کی داڑھی کے اندر یا سر کے اندر کوئی سفید بال نہیں آیا بلکہ سیاہ بال تھے، اور پھر ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ نوح علیہ السلام ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہے۔ فرمایا ان لوگوں کو ساری بات یاد ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرف بار بار وحی آتی رہی، جاتی رہی، اور فرمایا اس طرح اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد والنبیین من بعدی، اس کے بعد بہت سے انبیاء تشریف لائے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ رب کی وحی نازل ہوتی رہی، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، پھر یعقوب علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، والاسباط، پھر ان کی اولاد در اولاد کے اندر تقریباً 4000 کے قریب انبیاء کرام تشریف لائے، اور پھر ان کی طرف بھی وحی نازل ہوتی رہی، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوتی رہی، اللہ رب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، فرمایا ان تمام کے تمام انبیاء جو کرام گزرے ہیں ان کی طرف اللہ رب کی طرف وحی آتی رہی۔ بعض انبیاء کو اللہ رب نے ایک مرتبہ کتاب دے دی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور بعض انبیاء کو اللہ نے کوئی کتاب نہیں دی بلکہ وہ پہلی شریعت کے اوپر عمل کرتے رہے، لیکن وہی ان کی طرف بار بار آتی رہی، اور بعض انبیاء کو اللہ نے نئی کتاب بھی عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، جن میں سے 313 صحابہ رسول تھے، صحابہ شریعت تھے، کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا تو ساتھ کوئی نہ کوئی صحیفہ بھی عطا فرمایا۔ تو جو آسمانی کتابیں ہیں، جو بڑی آسمانی کتابیں، وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن پاک ہے۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہو چکا ہے، آپ فرمائے کسی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایمان
فرمایا اسی وقت قابل قبول ہوگا جو قرآن پاک پر ایمان لایا جائے. ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لایا جائے. اگر فرمایا جو لوگ پہلے انبیاء کو مانتے ہیں, کوئی داؤد علیہ السلام کو مانتا ہے, کوئی ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے, کوئی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو, اور فرمایا جو انبیاء اکرام کو وہ مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ انکار کر رہے ہیں تو فرمایا ان کے لیے ان کی نجات کے لیے یہ بات کافی نہیں. نجات اسی وقت ہوگی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. اب زبور کے اندر کیا تھا؟ زبور کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات تو نہیں تھے, جائز ناجائز کے طریقے نہیں تھے, بلکہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر آنے کے لیے, ولی بننے کے لیے کیا کیا طریقہ کار تھے, نظمیں تھے. فرمایا جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے, پرندے رک جاتے, وحشی جانور جمع ہو جاتے. ایسی اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو سریلی آواز عطا فرمائی تھی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا, فرمایا قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام کے نام بیان کریں, یہ سارے کے سارے انبیاء کرام کے قصے بیان کریں. فرمایا یہ چند انبیاء کرام کے نام بیان کیے گئے قرآن پاک کے اندر. پورے قرآن پاک میں صرف 25 انبیاء کرام کے نام ذکر کیے گئے ہیں. اور فرمایا ان کے بھی نام تب ذکر کیے گئے کہ جن کو لوگ اکثر جانتے تھے. یہاں ان لوگوں کو ذکر کیے جن کو اکثر لوگ جانتے تھے کہ ان کو بتلانا یہ مقصود تھا. جس طرح پہلے انبیاء کی طرف وحی آتی رہی, اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی نازل کی جا رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے نبی ہیں, لہذا اس بات کو تمہیں ماننا پڑے گا. تو آگے اللہ بھی فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا ہم علیک من قبل, فرمایا اس سے پہلے ہم نے آپ پر کچھ انبیاء کرام کے قصے بیان کیے, ان کے نام بھی ذکر کیے, ان کے قصے بیان کیے. فلاں انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے, انہوں نے اپنی قوم کو فلاں فلاں چیز کی دعوت دی, لیکن ان لوگوں نے اس بات کا انکار کیا تو اللہ رب العزت کا یہ عذاب آیا. جن لوگوں نے بات کو مانا اللہ رب العزت پر یہ انعامات نازل فرمائے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اور فرمایا کچھ کے قصے ہم نے آپ پر بیان نہیں فرمائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے ان تمام کے تمام کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے انہیں خوشخبری سنائے کہ تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری ہے, تمہیں یہ نعمتیں ملیں گی, تم کامیاب ہو گئے. جو اس امتحان کے لیے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا اس امتحان کے اندر تم نے 100/100 نمبر حاصل کر لیے. اور فرمایا جو لوگ کفر اختیار کریں, انبیاء کی نافرمانی کریں, اللہ رب العزت کی بات کو ٹھکرا دیں اور انہیں خبردار کریں کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, بلکہ ایک وقت آنے والا ہے, ایک ذات کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑے گا. وہ ذات تم سے حساب و کتاب لے گی, تم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر گئے تھے اور وہاں جا کر تم نے کیا کیا. فرمایا جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے تمام کے تمام نے لوگوں کو اس بات کی یا تو خوشخبری سنائی اور یہ لوگوں کو خبردار کیا. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے.